مدد کیجئے یا امام زمانہ۔ آدمیت کے زمانے میں بقا علم سے ہے، شیشہ فکر و ذکاوت پہ جلا علم سے ہے، دور کوئی ہو جہالت کو فنا علم سے ہے، اوج ارباب ترقی بخدا علم سے ہے، ہر بلندی کا حسین تاج عطا کرتا ہے، علم انسان کو معراج عطا کرتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں زینبیہ چینل کا ایک خصوصی پروگرام گلستان علم و ادب لے کر حاضر ہوں۔ جی ہاں، یہ وہی پروگرام ہے جس میں آپ کی خدمت میں کسی نہ کسی علمی اور ادبی معروف ترین شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ بھی اس سے متعارف ہو سکیں۔ لیجئے، آج ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کو روبرو کرانے کی کوشش کی ہے جس کے نام میں ایک کیفیت، جس کی شخصیت میں ایک کشش، جس کے اندر خود ایک مقناطیسیت اور جاذبیت، بڑا خوبصورت نام ہے جسے آپ سفیر اعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ ہیں محترم جناب سید امیر حسن عامر صاحب۔ آپ خوش ہوئے انہیں دیکھ کے؟ یقیناً آج ہم بھی مسرت محسوس کر رہے ہیں اور زینبیہ چینل ایسی شخصیت کا استقبال کرتے ہوئے افتخار محسوس کر رہا ہے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر، اور بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیائے عالم میں مانی جانی اور پہچانی شخصیت محترم جناب سید امیر حسن عامر صاحب کی ہے۔ کہیں بھی عزاداری کے حوالے سے مجلس ہو، جلوس ہو، شب بیداری ہو، نواخوانی کا سلسلہ ہو، امیر حسن عامر کا نام بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ نے ہزارہ نوحے سنے ہوں گے، منقبتیں سنی ہوں گی، اور منقبتی دنیا سے تعلق رکھنے والی نہ جانے کتنی ایسی گراں قدر خدمات ہیں جو امیر حسن عامر کی شخصیت سے منسوب ہیں۔ آئیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج زیادہ وقت امیر حسن عامر خود آپ کی خدمت میں حاضر رہیں اور آپ ان کی زبانی زیادہ سنیں، مجھے کم بولنا پڑے۔ آئیے میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں محترم جناب سید امیر حسن عامر صاحب کا۔ عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو فخر محسوس کر رہا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو زحمت دے کر اور آپ کو پا کر۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور میں شکر گزار ہوں زینبیہ چینل کا، جنہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو یقیناً آپ سے واقف تو ہیں، مگر آج ابتداً اگر آپ کا تعارف آپ کی زبانی یہ سنیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ جی، میں کیا اور میرا تعارف کیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ میں سید امیر حسن، جو ناظرین مجھے عامر کے نام سے بھی جانتے ہیں، میرے والد سید آفتاب حسین رضوی کہتے ہیں کہ جو ایک سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، ایک مدرسہ ہے، وہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی میں کچھ ہوں، چھوٹا موٹا ذاکر مولا کا، یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، انہی کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ جو
آج امیر حسن عامر بنا. صحیح. آپ کا وطن ہے مالوف؟ جی میرا وطن اترولہ ہے. شروعاتی دور میں جو میری پڑھائی کا سلسلہ بہار سے ہی رہا، کیونکہ فادر کی پوسٹنگ بہار میں ہی تھی. اس کے بعد پھر فادر کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہم لوگ اترولہ چلے آئے. اس کے بعد میں نے وہیں سے ہائی اسکول کیا اور پھر گریجویشن کانپور یونیورسٹی سے میں نے حاصل کی. تو پڑھائی کانپور میں تھی، تو کانپور میں رہائش بھی تھی آپ کی؟ جی رہائش تھی. بھائی میرے ڈاکٹر تھے، آئی اسپیشلسٹ. اچھا، تو ان کے ساتھ آپ رہ رہے ان کے ساتھ میں رہ گیا. اور والدین وہیں وطن میں اترولہ میں تھے؟ نہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ تھے. اچھا، وہ لوگ بھی کانپور آ گئے تھے؟ پھر سب لوگ کانپور رہے؟ کانپور میں تھے. تو پھر تعلیمی سلسلہ آپ کا کانپور میں مکمل ہوا. اس کے بعد پھر؟ اس کے بعد کیونکہ بچپن سے ہی یہ شوق تھا اور اس طرف رجحان تھا نوحہ خوانی کے، جو میں نے 7 سال سے نوحہ خوانی شروع کی. لیکن والدہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ علم سے محروم رہے. بچپن سے ہی والدین اس کی نیو مضبوط کرتے ہیں، تو میرا رجحان بچپن سے یہ تھا. تو والدہ چاہتی تھیں کہ، اور میری والدہ بھی ذاکرہ تھیں. اچھا جی ماشاءاللہ. جب ان کا انتقال ہوا تو میں اس وقت تنزانیہ میں تھا، اور مولا کا ذکر کرنے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ ہمیشہ کہتی تھیں فروغ عزاداری کے لیے کہ بیٹا مجھے کچھ ہو جائے لیکن سب سے پہلے عزاداری ہے. خدا غریق رحمت کرے آپ کی والدہ مرحومہ کو انشاءاللہ، اور انہیں اعلیٰ علین میں جگہ ملے. یقیناً ماں کا بچھڑ جانا بچوں کے لیے بڑا ہی صبر آزما ہوتا ہے، اور پھر ایسی ماں کے جو بہترین تربیت کر رہی ہو، خلا تو پیدا ہو ہی جاتا ہے. جی بالکل. والد صاحب آپ کی حیات ہیں؟ نہیں، وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا بس 6 مہینے کے اندر ہی. جی فاصلے پر. والدہ کا انتقال رمضان مبارک میں ہوا تھا، اور والد کا انتقال محرم میں ہوا، 12 محرم. فی الحال آپ کہاں پہ مقیم ہیں، کہاں رہ رہے ہیں؟ اس وقت میری رہائش دہلی میں ہے. چونکہ ابھی آپ کے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل جڑا ہوا ہے سفیر ازاں، جی تو میں یہ جان سکتا ہوں کہ یہ ٹائٹل آپ کو کس ذریعے سے حاصل ہوا، کس نے دیا اور کب ملا؟ 2008 میں انٹرنیشنل سفیر ازاں ایوارڈ، جو ہندوستان کی سب سے بڑی ٹرسٹ ہے اور اچھی خاصے پروگرام بھی کرواتے رہتے ہیں، حسن آرا ٹرسٹ. اور یہ ایوارڈ مجھے جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں دیا گیا آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کے ہاتھوں سے، اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے مجھے شال پیش کی تھی. اور یقین جانے یہ سب میرے والدین کی دعا اور میرے مولا کے جو عزادار ہیں ان سب کی دعاؤں کا یہ نتیجہ تھا کہ جس وقت میں یہ ایوارڈ مجھے دیا جا رہا تھا میرے پنڈلیاں کانپ رہی تھیں، کیونکہ مجھ پہ میں نے یہ نوحہ خوانی صرف شوق کے طور پر نہیں کی ہے، ایک ذمہ داری کے طور پر اپنا فریضہ سمجھا ہے کہ جب تک زندہ رہوں میں مولا کا تذکرہ کرتا رہوں اور پیغام پہنچاتا رہوں. جیسا کہ ابھی آپ نے عرض کیا کہ 7 برس کی عمر میں آپ نے پہلا نوحہ پڑھا، جی اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے بہت پبلک کو فیس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس ایج میں بھی مشکل ہوتا ہے، 6 جائے کہ 7 برس کی عمر. لیکن وہ بچپنا تھا، کہتے ہیں نا کہ بچپنے میں تھوڑا وہ شوق رہتا ہے اور جذبہ رہتا ہے. ایسا نہیں کہ جذبہ یہاں آ کے ختم ہو گیا، لیکن پھر اس وقت جو ہے وہ فیلنگ یہ تھی، کسی کو نہیں سمجھتا، بچہ رہتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ ایک الگ ہی کیفیت ہو گئی. ہاں آپ کو وہ یاد ہے وہ نوحہ جو آپ نے پڑھا تھا، پہلا نوحہ؟ پہلا نوحہ 8 ربیع اول جو فیض آباد میں بہت
मशहूर होती थी, 8 रबी अव्वल 8वीं बहुत मशहूर होती थी, पूरे हिंदुस्तान की अंजुमनें वहाँ जाती थी। मैं बहुत छोटा था तो स्टेज पर पहुँच नहीं रहा था, माइक पर तो मुझे गोदी में लेके वो वहाँ तक पहुँचाया। फिर मैंने वहाँ नोहा पढ़ा था, या नबी दुहाई है, या नबी दुहाई है, लुट के आपकी बेटी करबला से आई है। कुछ शेर याद है आपको? चूँकि ये पहला नोहा है तो ये ज़हन में होना चाहिए। कुछ एक तारीखी अशआर नोहा है। जी कुछ शेर आप सुना दें हमें। या नबी दुहाई है, या नबी दुहाई है, या नबी दुहाई है, या नबी दुहाई है, लुट के आपकी बेटी करबला से आई है। हाय वो अली अकबर था जो आपकी सूरत, ब्याह जिसके करने की दिल में थी मेरे हसरत, कैसी चांद सी सूरत खाक में मिलाई है। या नबी दुहाई है, या नबी दुहाई है। जज़ाकल्लाह। नोहा खानी की तरफ आपका रुझान खुद ब खुद हुआ या कोई सिलसिला और कोई ज़रिया ऐसा हुआ जिसकी बदौलत आप उस तरफ मुल्तफित हुए? ये नोहे की रुझान, मुझे नोहा ख़्वानी का बचपन से ही शौक़ था। और जब अंजुमनें आती थीं हमारे वतन में और कुछ इंडिविजुअली नोहा ख़्वान जो आते थे तो उनको देख के मुझे जज्बा पैदा हुआ कि इंशाअल्लाह मैं बड़ा होऊंगा तो ज़रूर मैं भी नोहा ख़्वानी करूँगा। जैसे हिंदुस्तान के जो नोहा ख़्वान थे उस वक्त ज़िया साहब थे, शबी भाई, और जो पाकिस्तान के जिस वक्त उस वक्त कैसेट हम सुनते थे बचपन में, सच्चे भाई की, ज़िया भाई और नासिर ज़ैदी भाई, तो उनके नोहे सुन के मुझे बहुत कैफियत तारी होती थी कि इंशाअल्लाह मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी मौला के खिदमत में। चूँकि हिंदुस्तान में कैसेट्स के हवाले से जिन लोगों के नोहे बहुत ज़्यादा सुने गए और बहुत पसंद किए गए, उनमें ये नाम जो है सच्चे भाई का, ये बिल्कुल टॉप लेवल पर था। बहुत लोग सुनते थे उनको। तकरीबन आपका और हमारा बचपन आसपास का है लिहाजा हम लोग को भी याद है सच्चे भाई को बहुत सुनते थे लोग, या नासिर काज़मी को भी बहुत सुना है लोगों ने इब्तिदा में। तो इस तरीके से हर आदमी उस वक्त उनसे मुतासिर हुआ। हिंदुस्तान में भी नोहा ख़्वानी का सिलसिला था और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे नोहा ख़्वान हज़रात पाए जाते हैं। अहद हाजिर में आप हिंदुस्तान या पाकिस्तान के किन नोहा ख़्वानों को, यानी किसी को अपना आइडियल मानते हैं या किसी को आप अपना पसंदीदा तस्वुर करते हैं? नोहा ख़्वानी, नोहा एक ख़ूबसूरत आवाज़ का नाम नहीं है, नोहा दिल से निकली हुई आवाज़ का नाम है जिसमें बैन कैफियत होनी चाहिए। उस हिसाब से मैं पुरुष में जो हमारे भाई खुर्शीद असरी भाई, और मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। और पाकिस्तान में जो हमारे भाई हैं हसन सादिक साहब, नदीम भाई, उनके भी नोहे मैं बचपन में सुनता था। आपकी कैसेट्स वगैरह भी मंजर आम पर अब तक कितनी आ चुकी है, याद है? जी 98 में मेरी पहली कैसेट आई थी। मैं चाहता था कि पहले ग्रेजुएशन अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वही सच्चा मौला का अज़ादार है। क्योंकि मौला ने यही कहा है कि मेरा चाहने वाला जाहिल नहीं हो सकता। तो मैंने ये सोचा था कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं पूरी तौर से इस पर आ जाऊंगा। नोहा ख़्वानी में वैसे जाता था बचपन से ही, अंजुमनों में, दस्तों में।
98 میں میری پہلی کیسٹ منظر عام پر آئی، اور مولا کا کرم رہا، والدین کی دعائیں اور مولا کے عزاداروں کی بھی دعائیں ساتھ میں تھیں۔ ٹی سیریز سے ریلیز ہوئی، اور وہ پہلا والیوم تھا آنکھ پہ ماتم، اور اس کا جو سیکنڈ ٹائٹل نوحہ تھا وہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ کون سا ہے آپ ہاں ہمارے ناظرین تک وہ نوحہ پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نوحے کی میں نے جو سب سے کمپوزنگ کی تھی، میں عزا خانے میں باوضو ہو کر بیٹھا، اور کیونکہ پہلی کیسٹ تھی، اور میّر بھائی نے کہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ کچھ چیزیں سیکھی نہیں جاتی، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، وہ عطائے مولا ہوتے ہیں، عطائے پروردگار ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کو پروردگار نے کچھ نہ کچھ خصوصیات دی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان سے پہچان پاتے ہیں، اور یا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں، وہ انکریج کرتے ہیں۔ جو ہمارے دوست ڈاکٹر نیّر جلال پوری صاحب نے، انہوں نے کہا عامر بھائی آپ ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے، آپ خود کمپوزنگ کر سکتے ہیں، کوشش کریں۔ میں نے نعت علی پڑھی اور رات میں سویا، نوحہ تیار تھا نیّر بھائی کا لکھا ہوا۔ میں نے کہا بی بی بس میری نوکری اگر آپ قبول کر لیں تو بس میرے لیے شرف کی بات ہوگی، میری شہزادی۔ قام رات میں میں سویا، صبح اٹھا، سیدھے عزا خانے میں باوضو بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ایک ذہن میں کمپوزنگ آئی، وہ میں چاہتا ہوں آپ کو۔ سب جڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں، عصر کے بعد سب جڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان، صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان، کون دے گا بھلا مغرب کی اذان، عصر کے بعد راکھ پہ خیموں کی روتے ہوئے بچے ہوں گے، راکھ پہ خیموں کی روتے ہوئے بچے ہوں گے، دشت میں ہوگا قیامت کا سما، عصر کے بعد سب جڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، رن میں جب روئے گی شبیر کو ماں، عصر کے بعد سب جڑ جائے گا زہرا کا مکان، عصر کے بعد لاش عباس کی
دریا پہ تڑپ جائے گی جب بھی اٹھے گی سکینہ کی فغاں عصر کے بعد. روک لو اشک قلم چوم کے رکھ دو نیر، لکھ سکو گے نہ غموں کا یہ بیان عصر کے بعد. سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد. بہت عمدہ. واقعی نوحے میں تو کیفیت ہے ہی، لیکن اس میں آپ کی آواز نے جو کیفیت پیدا کی وہ سونے پر سہاگا کا کام کر گئی. بہت خوبصورت آواز آپ نے بنائی، اور یہ نوحہ آج بھی پڑھا جاتا ہے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں. عاشور کے دن خاص طور سے یہ نوحہ بہت پڑھا جاتا ہے. کتنے شعراء کرام کے کلام آپ اب تک پڑھ چکے ہیں؟ کن لوگوں کے آپ کلام پڑھتے ہیں؟ میں نے سب سے زیادہ جو کلام پڑھے ہیں ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب کے، مولانا بلال کاظمی صاحب کے، آصف جلال بجنوری صاحب کے، اختر سلسوی صاحب، اور بھی انشاءاللہ جلد ہی میری منقبت کی کیسٹ آ رہی ہے، اس میں مولانا ندیم اصغر صاحب کے بھی کلام شامل حال ہیں. ایک ٹائٹل ہے ہندوستان کی آزاداری کا، امیر حسن عامر، جو ہندوستان کے باہر کئی ممالک کا سفر کر چکے ہیں. کہاں کہاں اب تک تشریف لے گئے؟ افریقہ، یوروپ، ساؤتھ افریقہ، مڈل ایسٹ، ایسے نام تو بہت زیادہ ہیں، شہروں کے نام نہیں بتا سکتا میں آپ کو. چاہتا ہوں کہ بہت سارے ممالک کے آپ نے سفر کیے ہیں. آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا ہندوستان کی آزاداری جس کا آپ خود ایک حصہ ہیں، اور دیگر ممالک میں جب آپ آزاداری کے لیے تشریف لے گئے، تو یہاں اور وہاں میں کچھ آپ کو کچھ فرق کلچر کا، انداز کا، طور طریقے کا کچھ تو نظر آیا ہوگا؟ جی بہت فرق ہے ہندوستان کی آزاداری میں اور بیرونی ممالک میں. یہ کیونکہ زینبیہ چینل کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو حق بات ہمیشہ بولنی چاہیے. جو آزادی ہمارے ہندوستان میں ہے وہ کسی ملک میں نہیں ہے. جس شان و شوکت سے ہندوستان میں آزاداری ہوتی ہے، یقیناً ہر جگہ ہوتی ہے مولا، ہر جگہ، لیکن یہ پورے دنیا جانتی ہے کہ جس آزادی سے ہندوستان میں آزاداری ہوتی ہے. اور بلکہ میں کسی بھی ملک میں رہتا ہوں، لوگ ہمارا ملک یقیناً ایک آزاد ملک ہے. ناظرین، جیسا کہ بھی ہمارے عامر صاحب نے جواب دیا، دنیا کے مختلف ممالک میں عزاداری اور ذکر امام حسین علیہ السلام برپا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہ دعائے زہرا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی اسے مٹا سکے یا اس چراغ کی لو کو کوئی مدھم کر سکے. اس چراغ میں وہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ اس کی لو کو جتنا ہی کاٹا جائے گا اتنا ہی زیادہ تیز ہوتا جائے گا، اور روشنی اور اجالا بڑھتا اور پھیلتا جائے گا. چاہے جب چاہے جہاں مجلس کرو، محفل کرو، سب سے اچھا، سب سے پیارا اپنا ہندوستان. اس حقیقت کے اعتراف میں ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے اور کوئی تعامل نہیں ہے. ہندوستان میں عزاداری کے حوالے سے ایک پوری تاریخ ہے. شاہان اودھ کی بات کیجئے، شاہان دکن کی بات کیجئے، یا ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیے، ہر دور میں عزاداری ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ عزاداری یوں ہی ہوتی رہے گی. اور اب یہ وہ دور ہے جس میں امیر حسن عامر جیسے سفیران عزا
اس پرچم حسینیت کو لے کر رواں دواں ہیں، پھلا اب کس میں دم ہے جو اس بڑھتے ہوئے کاروان کے قدموں کو روک سکے یا ان کے قدموں کو متزلزل کر سکے۔ مختلف ممالک کا آپ نے سفر کیا ہے، لوگوں نے آپ سے سوالات بھی بہت سارے کیے ہوں گے، کئی جگہوں پر آپ کے انٹرویوز بھی ہوئے ہوں گے، کئی جگہوں پر عزاداری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ واقعات بھی درپیش آئے ہوں گے۔ کوئی ایسا آپ کی زندگی کا کوئی تاریخی واقعہ ہے جو عزاداری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش آیا ہو اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہو؟ جی، میں 2004 میں جب مڈغاسکر گیا، اور مڈغاسکر میں ایک سٹی ہے مورونڈاوا، جسے وہاں کے مومنین حضرات اسے مڈغاسکر کا نجف بولتے۔ اچھا جی، فرسٹ ٹائم میں جب باہر گیا انڈیا سے نوح کے حوالے سے، تو کیونکہ وہاں بلال مشن ہے، وہاں کے جو اسدار جو ملاگیسی میں نوحہ پڑھا، ان کی لینگویج تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن عجیب کیفیت تھی، عجیب کیفیت میں ان لوگوں نے نوحہ خوانی کی، گروپ میں کر رہے تھے سنگت کے ساتھ، اور انہوں نے ماتم بھی کیا، سینہ زنی بھی کی، زنجیر زنی بھی کی، تو وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا میں، اتنا مجھ پر گریہ طاری ہوئی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مولا کہ دیکھیں کیسے کیسے عزادار ہیں، کیسے کیسے دنیا میں مختلف لوگ، ہر کنٹری میں مولا کی عزاداری ہو رہی ہے۔ اور جب وہاں سے میں لوٹا تو ایک مجھے اتنی انرجی ملی ان لوگوں کے انداز سے، ان لوگوں کے جو گریہ کے طریقہ تھا بلال مشن والوں کا، سے میں بہت متاثر ہوا۔ بلال مشن کے بانی علامہ سید اختر صاحب قبلہ علیہ مقامہ، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، جب میں گیا تھا تو ان سے ملاقات نہیں، میں وہ تنزانیہ میں تھے، میں مڈغاسکر میں۔ نوحہ خوانی کے علاوہ آپ نے منقبتیں بھی پڑھی، جی، اور اس میں ظاہر ہے کہ میرا آپ کا ساتھ بھی رہا ہے الحمدللہ اکثر، جی جی، چونکہ ابھی تک آپ کی فیلڈ تنخواہ چل رہی تھی اب ہم دونوں شریک ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ محفلوں کی دنیا میں بھی امیر حسن عامر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، منقبتیں بھی آپ نے بہت پڑھی ہیں، بلکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، ہماری اور آپ کی بالکل پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب آپ صرف امیر حسن تھے، عامر نہیں ہوئے تھے اور آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، تو ایک منقبت آپ نے اس وقت پڑھی تھی امام عصر کے حوالے سے، بہت پیاری آواز ہے اور بڑی عمدہ وہ منقبت ہے، اور وہ میں اس وقت جب میں نے سنا تھا تو میرے ذہن میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ مسلسل ذہن میں گوجا کرتی تھی۔ آپ کو وہ یاد ہے منقبت؟ بیریا رے بیریا رے تنک ساتھ لیا بجا مورے من کا سنگ سوا، بیریا رے تنک ساتھ لیا بجا مورے من کا سنگ سوا، ترست ہے درشن کو کب سے ہمر پیاسی نظریا، سیوا میں آقا کی کرنا نویدن، کٹھن سیوکوں کا تمہارے ہے جیون، مکھڑا جو دیکھے تو من ہوئے پرسن، آشا کے پھولوں سے مہک اٹھے اپون، جی کو سنتوش ملے کھویا ہوا جوش ملے، دشمن کی تھوڑے کمریا رے بحریا رے تنک ساتھ لیا وجہ مورے من کا سنگ سوا،
दर्शन तुम अपना कराओगे कब तक, मुखड़ा तुम अपना दिखाओगे कब तक, तलवार अपनी उठाओगे कब तक, अखियन को हमरी रुलाओगे कब तक, दिखला दो जलवा इस तरह के जैसे अली ने खैबर में जाके दुश्मन की उल्टी नगरिया रे, बैरिया रे, तनिक साथ लिए वो जा मोरे मन का संग सवार। वाह, अच्छा, इसमें आज भी वही कशिश और वही कैफियत है। आपको कैसा लगता है जब आप ये पढ़ते हैं? मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मैं डूब गया हूँ। महफिलों के हवाले से आप अब तक कहाँ कहाँ गए? आपकी दुआ से अभी कुछ दिन पहले ही मैं केनिया में था, मनकबत शाबान, रजब शाबान मैं करबला और नजफ़ में रहता हूँ। ज़ाहिर है कि ये जो अय्याम है रजब शाबान, इसमें मुस्तकिल ही सफ़र रहता है। रजब और शाबान में आप मुसलसल करबला मोहल्ला और नजफ़ अशरफ वगैरह में रहते हैं, दोहरा काम होता है, ज़ियारतें भी होती हैं और आप मनक़बतें भी पढ़ते रहते हैं। मैंने सुना है कि जब आप हरम-ए मुबारक की तरफ जाते हैं तो आप वहाँ मुनाजातें भी बहुत पढ़ते हैं और आपसे लोग पढ़वाते हैं। जी, कोई ऐसी मखसूस मुनाजात जिसने आपकी पहचान बनाई हो मुनाजात के हवाले से? मदद कीजिए या इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, मदद कीजिए या इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, असीरान कुल्फात की रुदाद सुन लो, दो आलम के हाकिम हो फरियाद सुन लो, मुसलसल सितम ढा रहा है ज़माना, इमाम ज़माना, मदद कीजिए या इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, अगर आप चाहें तो सबका भला हो, जो मकरूज़ है उनका अदा हो, कि है आपकी ठोकरों में खजाना, इमाम ज़माना, मदद कीजिए या इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, हमें काश तुर्बा में जाने से पहले तुम्हें देख ले, मौत आने से पहले तुम्हें देख ले, मौत आने से पहले, भला जिंदगी का है कोई ठिकाना, इमाम ज़माना, मदद कीजिए या इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, हुई शख्सियत उसकी नामी गिरामी, फलक ने भी झुक
کہ دی ہے سلامی، جسے مل گیا آپ کا آستانہ امام زمانہ، مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، کہیں جا کے ہرگز نہ تسکین ہوگی، یقیناً محبت کی توہین ہوگی، کسی اور کو حال دل کیا سنانا امام زمانہ، مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، قسم ہے تمہیں ان کی افتاد سن لو، بلال اور عامر کی فریاد سن لو، عقیدت ہے تم سے بہت والہانہ امام زمانہ، مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ۔ یہ کوالٹی ہے آپ کے اندر، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب آپ نوحہ پڑھتے ہیں اس کے اندر بینیہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جب آپ مناجات کی طرف آتے ہیں وہی عامر ہیں اور اسی عامر کی آواز ہے، مگر اس میں جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ بالکل تلبیدہ، مانگنے والا، ایک دم سے یہ ڈیفرنس اتنا بڑا کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذاکر کے لیے، ایک شاعر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ موڈز جانے کہ کیا ہے، کیا جیسے نوحے کا موڈز کیا ہے، منقبت کے کیسا ہے، تو ایک فریاد ہے نوحہ تو اس کا بین کیسے ہوگا، ایک التجا اس کا طریقہ کیا ہے، منقبت ایک جشن ہے، منقبت کے جو کلام ہوگے اس کی کمپوزنگ کیسے ہونی ہے، یہ موڈز پر ہوتا ہے، تو اس میں یہ کیونکہ ان کیفیتوں سے آپ واقف ہیں اور آپ اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی دعا سے میں نے کئی بار، میرے خیال سے 20-25 بار مجھے کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور یقین جانے کہ پہلے میں تصور کرتا تھا، اب میں ایسے سوچ کے نواخوانی کرتا ہوں کہ میں کربلا میں مقتل میں موجود ہوں، کربلا سے کے آنے کے بعد، اور میں ناظرین سے بھی یہ چاہوں گا کہ یہ روحانی سفر اپنے زندگی میں ضرور کریں، اس کی تمنا ضرور کریں۔ انشاءاللہ یقیناً ناظرین، ہر چاہنے والے کی یہی تمنا اور یہی خواہش اور یہی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار مزارات ادبات عالیات کی زیارت میسر آ جائے، مگر چلتے چلتے ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور کروں گا۔ بہت ساری جگہوں پر آپ گئے ہیں اور بہت کچھ آپ نے اچیو کیا ہے، بہت آپ کو ایوارڈز بھی ملے ہیں، یاد تو نہ ہوں گے لیکن پھر بھی کتنے ایوارڈز اب تک آپ کو مل چکے ہیں؟ انٹرنیشنل سفیر اعزا ایوارڈ جو جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں مجھے ملا حسن آرا ٹرسٹ کی جانب سے، انٹرنیشنل بشیر اعزا ایوارڈ مجھے نجف اشرف میں آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کے ہاتھوں سے، انٹرنیشنل سیدہ زینب ایوارڈ مجھے، اور یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ جو اس سال مجھے ایوارڈ ملا تھا میرے لیے یہ معراج سے کم نہیں تھی کہ
غازی عباس کے حرم کے، غازی عباس اور مولا آقا حسین کے حرم کے جو مابین ایوارڈ ایوارڈ دیا گیا، اور جنرل سیکریٹری مولا عباس کے، ان کے ہاتھوں سے مجھے دیا گیا، اور مولا عباس کے حرم میں مجھے یہ ایوارڈ ملا۔ میں سوچتا ہوں کہ میں اس وقت اتنا رویا ہوں، اتنا گریہ میں نے کیا ہے کہ مولا، میں اس کا پروردگار کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا کہ میرے لیے جس وقت میں زری دیکھ رہا تھا اور زار قطار میں رو رہا تھا وہ ایوارڈ لے کر۔ 2011 میں مجھے انٹرنیشنل باب العلم ایوارڈ نجف اشرف میں دیا گیا، آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کے ہاتھوں سے جشن نور وہاں ہوتا ہے ان کے ذریعے سے۔ اور 2014 میں مجھے ٹائٹل ایوارڈ سینٹ ڈینیز خوجہ جماعت کی جانب سے امبیسڈر آف اہل بیت جی ری یونین میں مجھے ملا، اور کتنے ایوارڈ ہیں جو میں یاد بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ایوارڈ عزادار امام حسین، جی سب سے بڑا۔ ایک مولا کے چاہنے والے کے لیے اگر اس کو کوئی عزادار کہہ کے پکارے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی ایوارڈ ہو نہیں سکتا، بے شک، اور یہ ایوارڈ آپ کو آپ کے والدین کی طرف سے، جی بے شک، اگر ان کی بہترین تربیت اور مادر درسگاہ آپ کو حاصل نہ ہوئی ہوتی۔ بے شک بے شک، میں آپ کے جو آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کا جواب میں اپنے نوحے کی شکل میں دینا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے، میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے، میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی، ماں دعا کرتی رہی، میں جوان ہوتا رہا، میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے، میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے، زندگی وقف ہے شبیر کے ماتم کے لیے، زندگی وقف ہے شبیر کے ماتم کے لیے، میں نے اولاد کو پالا ہے محرم کے لیے، خواب تعبیر میں ڈھل جائے وہ کردار بنے، میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے، میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی، ماں دعا کرتی رہی، میں جوان ہوتا رہا، میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے، کاش زندہ میرے ہر خواب کی تعبیر رہے، میں رہوں یا نہ رہوں ماتم شبیر رہے، خواب تعبیر میں ڈھل جائے وہ کردار بنے، میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے، میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی، ماں دعا کرتی رہی، میں جوان ہوتا رہا، میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے، کہ اپنے بچے کے لیے شے کی ولا مانگتی ہے، اپنے بچے کے لیے شے کی ولا مانگتی ہے، عامر و فخری ہر ایک ماں یہ دعا مانگتی ہے، عامر و فخری ہر ایک ماں یہ دعا مانگتی ہے، تازیہ دار عزادار وفادار بنے، میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے، میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی، ماں دعا کرتی رہی، میں جوان ہوتا رہا۔
سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اس میں ایک جو میسیج آپ نے دیا ہے وہ واقعی قابل فکر اور قابل غور ہے۔ اور پھر آخر میں ایک لفظ تعزیہ دار، عزادار، وفادار بنے۔ ایک عزادار کے لیے وفادار ہونا سب سے بڑی شرط، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی اور پہلی شرط ہے۔ جی جو بے وفا ہوگا وہ عزادار ہو ہی نہیں سکتا، بے شک۔ اور جو عزادار ہے وہ وفادار ہوگا، اس کے لیے کسی صنعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی بے شک۔ پروردگار ہم سب کو تسبیح عزا سے منسلک رکھے اور اس میں پروئے رکھے، تاکہ یوں ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر غم حسین اور عزائے حسین مناتے رہیں اور دعائے معصومہ کونین حاصل کرتے رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے، بہت سارے ایکسپیرینسز حاصل ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے مختلف عزا خانوں میں گئے ہیں، شب بیداریوں میں گئے ہیں، جلوس ہائے عزا میں گئے ہیں، بہت سے شہروں کا آپ نے دورہ کیا ہے، بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عامر صاحب کے پیچھے لوگوں کی، چاہنے والوں کی ایک لمبی بھیڑ ہوتی ہے۔ کوئی اچھا سا، ویسے تو آپ کی نظر میں ہر منقبت اچھی ہے، ہر نوحہ اچھا ہے، ہر کلام اچھا ہے، کوئی ایسا کلام ہوگا جو آپ کو خود بہت زیادہ پسند، جسے آپ اکثر خود تنہائی میں، اکیلے میں پڑھتے رہتے ہو؟ یہ آپ نے بہت مشکل سوال مشکل سوال کر لیا ہے۔ کسی کے اگر کئی بچے ہوں، اگر یہ پوچھا جائے کہ کون سا بچہ اسے زیادہ پسند ہے؟ نہیں، اس میں ایک دشواری اور ہے آپ کے لیے کہ اگر اب آپ کوئی کلام پیش کریں، وہ اگر نیئر صاحب کا نکل گیا تو بلال صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بلال صاحب کا نکل گیا تو باقی دوسروں کو کیا جواب دیں گے؟ یہ مسئلہ میں نے ایسے آپ بالکل کبھی کبھی کوئی ایک کلام ایسا ہوتا ہے آواز کی بنیاد پر، کلام کی کیفیت کی بنیاد پر، اسے آدمی تنہائی میں بھی اکثر گنگناتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے ایسا سوال کیا تو میں چاہتا ہوں وہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس پہ یقیناً مولا کی سند ملی مجھے، اور میں یہ زینبیہ چینل کی طرف سے کہ کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر نہیں کیے جاتے، لیکن کچھ ایسے ہوں کہ جس سے عوام کو معرفت بڑھے اور ان کے جو جذبے میں اور اضافہ ہو۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ بیان کروں۔ 2009 میں جب میں کربلا معلیٰ میں پہنچا 2:30 بجے رات میں آقا حسین کی زری مبارک پر، تو نیّر بھائی نے یہ نوحہ لکھا تھا: ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ تقریباً نماز شب پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کمپوزنگ میں سب سے پہلے آقا حسین کے ذریعے پر میں پڑھ کے میں یہ چاہتا تھا کہ آقا حسین کو سناؤں سب سے پہلے اپنے مولا کو۔ تو میں نے شروعات کی اور ذریعے میں ایسے کر کے دھیرے آواز میں نے نوحہ شروع کیا۔ جیسے ہی شروع کیا کسی نے مجھ سے کہا کہ عربی میں ہی انہوں نے کہا کہ ممنوع ہے یہاں۔ مجھے اتنا تو کہ میں بہت رو رہا تھا، مجھے افسوس ہوا کہ اب شاید مولا اب یہ منع کر رہے ہم پڑھیں کیسے۔ تو ایک میرے کندھے پر ایک ہاتھ آیا اور امام پہنے ایک شخص سے انہوں نے کہا آپ پڑھیے۔ میں نے دیکھا نہیں انہیں، لیکن پیچھے سے انہوں نے آواز دی کہ آپ پڑھیے۔ وہ کیفیت مجھ پر اتنے طاری ہوئی کہ وہاں جتنے لوگ پھر جب میں نے وہ شو پہلے ہی 2-3 کلام نیّر میں مطلع لکھے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اسے گھوڑے سے جب زمین پہ گرنے لگے حسین، دیکھا کہ بال کھولے ہوئے رو رہی ہے ماں، ٹھہری نگاہ ٹوٹے ہوئے
بچپن کی یاد آ گئی، بولے شہ زمان، ماں ماں میں پیاسا ہوں، ماں نازوں کا پالا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں نیزوں سے چھلنی سارا بدن ہے، میرا لہو ہی میرا کفن ہے، میرا لہو ہی میرا کفن ہے، خون میں ڈوبا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں اب سامنے ہے موت کی راہیں، گودی میں لے لو پھیلا دو باہیں، گودی میں لے لو پھیلا دو باہیں، گھوڑے سے گرتا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں نازوں کا پالا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں دریا پہ ہے میرے غازی کا لاشا، دریا پہ ہے میرے غازی کا لاشا، چھلنی ہے برچھی سے اکبر کا سینہ، چھلنی ہے برچھی سے اکبر کا سینہ، کتنا 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 اکیلا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں نازوں کا پالا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں صدموں پہ صدمے کھائے ہیں میں نے، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہیں میں نے، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہیں میں نے، زخموں سے ٹوٹا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں تم ہی کہو کیسے سجدہ کروں میں، پورا وہ بچپن کا وعدہ کروں میں، پورا وہ بچپن کا وعدہ کروں میں، تیروں پہ ٹھہرا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں چرچا میرے غم کا یوں ہی بڑھے گا، نعیر لکھے گا عامر پڑھے گا، نعیر لکھے گا عامر پڑھے گا، میں ایسا لوحہ ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں نازوں کا پالا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں، ماں
جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عامر بھائی دل تو ہی چاہ رہا تھا کہ یوں ہی ہم لوگ بیٹھے رہیں اور ہمارے ناظرین آپ سے استفادہ کرتے رہیں، لیکن وقت کی نزاکتیں اجازت نہیں دیتی کبھی کبھی۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ اس عہد کے نخواں حضرات کو، عزاداروں کو کوئی میسج اور کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو آپ ضرور دے سکتے ہیں۔ جی، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ نوحہ خوانی کریں، لیکن عوام کی ستائش کے لیے نہیں، مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نوحہ خوانی کریں۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی ہم آپ کو یاد کریں گے آپ ہمیں یوں ہی موقع ضرور دیں۔ بے شک انشاءاللہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان محترم جناب سید امیر حسن عامر صاحب، جن کی گفتگو، جن کی شخصیت، جن کی پوری حیات عزاداری اور غم حسین کے حوالے سے منسوب ہے۔ مختلف گوشوں اور مختلف نکات پر روشنی ڈالی گئی اور آپ بہت کچھ ان کے حوالے سے اس وقت جان سکے۔ ہم انشاءاللہ یوں ہی آپ کی خدمت میں کسی نہ کسی شخصیت کو پیش کرتے رہیں گے اور آپ اس سے گلستان علم و ادب کے ذریعے متعارف ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے وداع لیتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ نصیر اعظمی کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نہ کسی نئی شخصیت اور نئے مہمان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ گھوڑے سے جب زمین پہ گرنے لگے حسین، دیکھا کہ بال کھولے ہوئے رو رہی ہے ماں، ٹھہری نگاہ ٹوٹے ہوئے پہلوؤں پہ جب بچپن کی یاد آ گئی، بولے شہ زمان